مفتاح اسماعیل گیا تھا جی ایچ کیو جب یہ وزیر خزانہ تھا اس کا شاہد خاقان عباسی صاحب کا. تو مفتاح اسماعیل کی ملاقات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ سے. جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جنرل صاحب دعا کریں ہماری حکومت ہی نہ آئے. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ بھی ساری جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں حکومت لینے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نہ آئے, وزیر صاحب کیا کوئی خیر ہے؟ تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے ایسی مائنڈز بچھا دی ہیں, ہم نے ایسا بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا, اور ڈار صاحب وہ کر کے گئے ہیں کہ آپ بھول جائیں کہ اگلے 3 سال کوئی حکومت آئے اور اس کی کمر سیدھی ہو جائے. تو وہ 3 سال آپ کو یاد ہے پورے پاکستان کے میڈیا نے عمران خان کے ناک میں دم کر دیا تھا, اور 3 سال کے بعد جب پاکستان کی کمر سیدھی ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہ غیرت جاگ گئی غیرت مندوں کی, اور انہوں نے رجیم چینج آپریشن کر دیا پاکستان میں کہ اب عمران خان ڈیلیور کر دے گا, کہیں یہ دوبارہ نہ آ جائے تو اس کو ہٹاؤ فارغ کرو. تو یہ باقاعدہ گیم کیا گیا ہے. ابھی دوبارہ بھی اگر عمران خان آئے گا تو اس کو یہ سارا کچھ سیدھا کرنے میں 3 سال کم سے کم لگیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ اپنے آخری سال میں لوگوں کو ریلیف دے یا کوئی چیزیں دے. بہرحال پاکستانیوں کو اس بوجھ کے ساتھ اب جینا پڑے گا, تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا, ادروائز دیکھیں آپ نکل نہیں سکتے اس میں سے. تھینک یو. جی شامی بھائی. السلام علیکم عمران بھائی, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کب تک الیکشنز دیکھ رہے ہیں, اور سیکنڈ یہ کہ اتنی دشمنی کے باوجود کیا خان صاحب کو 2/3 میجورٹی لینے دی جائے گی یا وہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن اگر 2 صوبوں میں ہوں گے نا تو پھر تو یہ میکسیمم عید کے بعد ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ 10-15 دن آگے کر لیں, 20 دن آگے کر لیں, کیونکہ آئین پاکستان میں زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ 90 ڈیز کے اندر کہتا ہے, اگر بہت بھی ڈیلے ہو جائے کوئی ریزن بن جائے تو یہ بن سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے اس انتخابی مہم کے دوران عمران خان صاحب کو, میں زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا, اس انتخابی مہم میں عمران خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا, بہت زیادہ. بس میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا کچھ. باقی جو ہے وہ الیکشن عید سے پہلے یا عید کے بعد ہو جائیں گے 2 صوبائی اسمبلیوں کے, لیکن اگر اس بیچ میں کہیں پہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور پورے پاکستان میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں عید کے بعد یا عید کے 1 مہینے کے بعد یا کوئی ایسے ٹائم پہ الیکشن ہو سکتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جائیں گے سارے الیکشن. لیکن ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے پڑیں گے. ابھی عدالت کے اندر جائے گا جب یہ معاملہ تو عدالت کو یہ کہنا پڑے گا کہ آئین پاکستان کے مطابق چلو, اور آئین کے اندر کیونکہ ترمیم نہیں ہوئی اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوگا تو جائیں اور الیکشن کروائیں. اور کیونکہ آئین کو ترمیم جو ہے اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے, تو اسمبلی آتی ہے اس وقت 2/3 تو بہت دور کی بات ہے, بیچ میں اتنے سارے بندے تو 125 بندہ تو بیچ میں سے غائب ہے, تو لہٰذا کوئی آئین میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی اس وقت. تو ہوگا یہی کہ عدالت کہے گی کہ الیکشن کرواؤ, ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے. کوشش یہ کریں گے کہ رمضان میں نہ ہو, رمضان کے بعد ہو جائے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑی دقت ہوگی. مولویوں کا پورے مہینے کا کمانے کا, یہی پورا سال کی کمائی وہ اسی مہینے میں کرتے ہیں, تو وہ مولوی بیزی ہوں گے. تو فضل الرحمان صاحب کو جو فیئر چانس چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, تو میرے خیال میں عید کے بعد کا ہی ٹائم رکھ لیں تاکہ وہ حلوہ شلوہ کھا کے تگڑے ہو کے آئیں الیکشن لڑنے کے لیے. تھینک یو. اچھا مہر بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, تو مہر شرافت بھائی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز. ہاں, میں عمران بھائی میرے ایک کوشچن میں 2 سوال سمجھ لیں. ایک تو آئین پاکستان کے مطابق 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں, اور اگر نہیں کرواتے تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. کیا آرٹیکل 6 90 ڈیز گزرنے کے بعد لگتا ہے, یا جیسے اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو فوری طور پہ ان کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی الیکشن کی, جو کہ ان لوگوں نے نہیں دی؟ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن یہ ابھی نہیں کروائیں گے, یہ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کروائیں گے, اس میں ٹکا کے دھاندلی کر کے جیتنے کی کوشش کریں گے, اور اس تجربے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں الیکشن کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. یہ 2 باتوں کا آپ ذرا جواب دے دیں. تھینک یو بھائی. اچھا شرافت صاحب, ایسا ہے کہ کچھ پاکستان میں دفعات ایسی ہے یا آئین کی کچھ شقیں ایسی ہیں جن کے کاپی رائٹ کسی اور کے پاس ہیں, یعنی وہ ریاست کے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے, حکومتوں کے پاس نہیں ہے, انڈیویجولز کے پاس نہیں ہے, عدالتیں بھی ان سے دور ہی رہتی ہیں.
وہ ایکچولی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. آرٹیکل 6 جو ہے یا آئین سے غداری کا جو مقدمہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے اوپر ہوتا ہے. پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آئین پاکستان کو توڑنے والا ہر آدمی آئین کا غدار ہوتا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور اگر تو یہ نہیں کرتے, انتخابات نہیں کرواتے, تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے دوسری پارٹی کو, اور جا کر عدالت کو کہنا چاہیے کہ بھئی انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل نہ ہو تو غداری کے مقدمے پاکستان میں نہیں ہو سکتے. اچھا دوسرا نا, آپ کے اوپر بھی یہ مقدمہ ہونا ہے, اب ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں, بغاوت کا, غداری کا. یہ جو بغاوت اور غداری ہوتی ہے نا, اس کا مدعی کوئی اور ہوتا ہے. سامنے کوئی آپ کے چرسی بھنگی کوئی اس طرح کا بندہ آئے گا جو یا منشیات فروش ہوگا, یا جس کا جوئے کا اڈا ہوگا, یا جو کوئی بہت گندا قسم کا آدمی ہوگا, یا پولیس کا ٹاؤٹ ہوگا. اس قسم کا کوئی گندا سا آدمی آپ کے سامنے, اس کا فیس آئے گا, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پاکستان کے سب سے معتبر لوگ ہوں گے. اس کے جو کاپی رائٹ ہے نا غداری کے اور بغاوت کے مقدموں کے, غداریوں کے اور بغاوتوں کے مقدموں کے